آخر کار اس سڑک پر سفر کرتا ہوا میں ساحل پر پہنچ گیا، مگر اس دوران میں کافی تھک چکا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے خیال سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ابھی میں دوبارہ چلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ادھر سے ایک دبلے پتلے بدن کا ایک ادھیڑ عمر آدمی گزرا۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا۔ پہلے میں نے اسے آگے جا کر پرنام کیا، مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ تب میں نے اس سے اپنے چاچا کے گھر کا پتہ پوچھا تو اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے چل پڑا۔ کچھ دیر بعد ہم ایک بہت بڑے سرخ گھر کے پاس کھڑے تھے۔ یہ ہے تمہارے چاچا کا گھر، اس نے کہا اور پھر اپنی راہ چلا گیا۔ اپنے قاتل چاچا کی شاندار حویلی دیکھ کر میرے دل میں نفرت کا جذبہ شدید ہو گیا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ شخص میرے پتا جی کو قتل کر کے اور ساری جائیداد ہتھیا کر اب اس کے بل بوتے پر عیش کر رہا ہے۔ یہ حویلی اصولی طور پر میری ہے اور اس کے ساتھ ہی اور بہت کچھ، لیکن میرے مال پر دوسرے عیش کر رہے ہیں اور میں ایک وسیع جائیداد کا مالک ہونے کے باوجود مفلسی اور تنگ دستی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ میرے دل میں نفرت کا جذبہ بڑھتے بڑھتے غصے اور شکل اور جوش کی شکل اختیار کر گیا، لیکن پھر مجھے چاچا ٹینگو سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا اور میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روک سکا اور اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دروازے پر دستک دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہ میرے سامنے آ گئی۔ اس نے قدم باہر نکالے، شاید وہ کہیں جا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر سٹ پٹا گئی، مگر میں اسے گھورے جا رہا تھا۔ تم لوگ یقین کر لو کہ یوں پورے سنسار میں بڑی بڑی حسین لڑکیاں بکھری پڑی ہیں، مگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی اتنی حسین عورت نہیں دیکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ شرما سی گئی، پھر اس کی چاندی کی گھنٹیوں جیسی آواز ابھری، کون ہو تم اور کس سے ملنا چاہتے ہو؟ میرا نام رام گزاری ہے اور میں اپنے چاچا سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرا نام سن کر لڑکی کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس نے چونک کر گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر دوسرے ہی لمحے وہ واپس مڑ کر جانے لگی۔ سنو، میری بات سنو، میں نے اسے پکارا تو وہ رک گئی۔ تم نے میرا نام تو پوچھ لیا مگر اپنا نام نہیں بتایا۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں وہ کون ہے اور اس کا اس گھر سے کیا تعلق ہے، لیکن اس کی منموہنی صورت پہلی نگاہ میں میرے دل میں اترتی چلی گئی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کا اس گھر سے کیا تعلق ہے اور اس سے دوبارہ ملاقات کی کیا صورت نکالی جائے۔ کچھ لمحے تک وہ سوچتی رہی، پھر اس کے بعد اس نے کہا میرا نام انامکا ہے، بڑا سندر نام ہے، ویسے پیار سے مجھے لوگ رتنا کماری کہتے ہیں۔ لو، یہ اس سے بھی زیادہ سندر نام ہے، میں نے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ پھر گھر کے اندر چلی گئی۔ شاید اس نے اندر جا کر میرے آنے کے بارے میں کسی کو بتایا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اندر سے ایک بوڑھا آدمی نکلا جو ملازم معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا آؤ جی، اندر آ جاؤ۔ اس نے حویلی کا دروازہ کھول کر مجھے وہاں بیٹھ کر جانے کہاں چلا گیا، یہ کہہ کر کہ مالک ابھی آتے ہیں۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ بڑا سا ایک تخت رکھا ہوا تھا جس پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور 3 گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ تخت کے سامنے کئی کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ میں ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے چچا کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد میرے بائیں ہاتھ کی جانب سے ایک دروازہ کھلا۔ یہ وہ دروازہ نہیں تھا جس سے وہ بوڑھا ملازم باہر گیا تھا۔ یہ ایک عمر رسیدہ شخص جس کے خد و خال سے نحوست ٹپک رہی تھی بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی تیز نگاہوں سے مجھے گھورا اور بولا کیا تم میرے بھتیجے رام گزاری ہو؟ اس نے سرد اور ہر قسم کے جذبات سے عاری لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میرا نام رام گزاری ہے، میں نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں کیوں آئے ہو؟ اپنی جائیداد واپس لینے جسے تم نے ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ میں نے اسے بتایا اس وقت واقعی میرا ارادہ اس طرح کی باتیں کرنے کا نہیں تھا، لیکن جس انداز میں اس نے میرا استقبال کیا تھا اس نے ایک بار پھر میرے غصے کو ابھار دیا تھا۔ چاچا نے گہری سانس لی اور پھر بولا ابھی تم تھکے ہوئے ہو، آرام کرو، ابھی
ان باتوں کے لیے کافی وقت پڑا ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہو بلا تکلف مانگ لینا، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے نزدیکی جملے بڑے محبت بھرے لہجے میں ادا کیے تھے، مگر اس کے چہرے کی سختی اور کرختگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں تمہاری ان میٹھی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ بہرحال چاچا نے الفاظ ادا کرنے کے بعد رخ بدلا اور پلٹ کر اسی دروازے سے اندر چلا گیا۔ میں نے یہاں بیٹھ کر سستانے کی سوجی، پھر نہ جانے کیوں میرے دل میں لیٹنے کا خیال آیا اور میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ کچھ دیر تک میں اس تخت پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر مجھے نیند آ گئی۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر سویا ہوں گا کہ اچانک کسی نے میرا کندھا زور زور سے ہلاتے ہوئے مجھے بیدار کر دیا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ رتنا کماری تھی۔ وہ پریشان چہرہ بنائے مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ مجھے ہوشیار دیکھ کر جلدی سے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے رتنا؟ میں نے اٹھتے ہوئے بولا۔ بھگوان کے لیے تم جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ، اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ خیریت؟ کیا بات ہے؟ کوئی خطرہ ہے ادھر میرے لیے؟ یہ میرے چاچا کا گھر اور میں جب تک چاہوں یہاں رہ سکتا ہوں، میں نے کہا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں اور میرا خیال ہے کہ تم بھی اب انجان نہیں ہو گے کہ میرا پتا جی تمہارے ماتا پتا کو۔ تمہارے پتا جی؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، میں تمہارے چاچا کی بات کر رہی ہوں۔ اوہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے پتا ہیں؟ ہاں، اس نے سر جھکا کر اس طرح کہا جیسے کسی بڑی تکلیف دہ بات کا اقرار کر رہی ہو۔ ہاں۔ اوہو، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر میں نے کہا، اور تمہیں اندیشہ ہے کہ جو سلوک تمہارے پتا نے میرے ماتا پتا کے ساتھ کیا ہے، کہیں وہی سلوک میرے ساتھ بھی نہ کریں؟ اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ مگر ایک بات بتاؤ رتنا جی، تمہیں مجھ سے اتنی ہمدردی کیسے ہو گئی؟ میرا خیال ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ واحد شخص جو تمہاری عیش و آرام کی زندگی کو چھین سکتا ہے، وہ بھی تمہارے پتا جی کے ہاتھوں ختم ہو سکتا ہے، اور تمہیں کبھی یہ خطرہ بھی نہیں رہے گا کہ کوئی تم سے یہ مال و جائیداد واپس لے سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے گلزاری کہ تم اتنے عقل مند اور ہوشیار ثابت نہیں ہوئے جتنا میں نے تم کو سمجھا تھا۔ وہ بھی کچھ غصے میں آ گئی اور پھر بولی۔ نفرت اور انتقام نے تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دی ہیں۔ تم کھوٹے اور کھرے میں پہچان نہیں کر سکتے۔ مجھے اگر تمہاری زندگی عزیز نہ ہوتی تو خود اپنے لیے خطرہ مول لے کر تمہیں یہاں سے جانے کا مشورہ دینے کے بجائے اپنی میٹھی باتوں سے لبھا کر تمہیں یہاں رہنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس طرح رک گئی جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو، پھر بولی، مگر میرا خیال ہے کہ اس بدگمانی میں تمہارا اتنا زیادہ قصور بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے تمہیں ایک ظالم باپ کی بیٹی سے کوئی اچھی توقع نہیں ہو سکتی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے بات سے غصے میں آ کر اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھی تھی، جس کے لیے مجھے افسوس ہے۔ تم بہت سے حالات سے واقف نہیں ہو، اس لیے تمہارا لہجہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر گلزاری، حقیقت یہ ہے کہ تم جو آج تک جی رہے ہو تو اس میں تھوڑی بہت میری کوشش کا بھی دخل ہے۔ وقت کم ہے اس لیے میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتی، لیکن تمہاری بدگمانی کو دور کرنے کے لیے کچھ حالات بیان کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ جس سمے تمہارے پتا جی کا قتل ہوا اس سمے میں بہت چھوٹی تھی۔ پھر تمہارے جانے کے بعد یہ خبر سننے میں آئی کہ تمہاری ماتا جی بھی قتل کر دی گئیں۔ تب بھی میرے بچپن کے سادہ اور معصوم ذہن میں ایک افسوس کے علاوہ دوسرا خیال نہیں آیا، لیکن اب سے چند سال پہلے جب میری عمر 13-14 سال کی تھی، مجھ پر پہلی بار اس راز کا انکشاف ہوا کہ میرے تایا اور تائی کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا پتا ہے۔ وہ ایک چاندنی رات تھی اور ہم بہت سی سہیلیوں نے چاندنی رات میں کھیتوں سے گنے توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پتا جی رات کو مجھے باہر جانے کی بہت کم اجازت دیتے تھے۔ میں ان سے پوچھنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھی، دور ہی سے باتوں کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ پتا جی اپنے دوست سروپ شرما سے باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتوں سے مجھے یہ افسوسناک راز معلوم ہوا کہ پہلے میرے تایا اور پھر میری تائی کو قتل کرنے والا وہ انسان ہے جسے میں اب سے پہلے بہت محترم اور مشفق سمجھتی تھی، اور شرم سے میری گردن جھک گئی۔ میں نے اپنی دوستوں سے بہانہ
کر کے انہیں ٹال دیا اور پھر اپنے کمرے میں بند ہو کر پڑ گئی۔ اس رات مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ بار بار جب بھی یہ خیال آتا کہ میرا اپنا باپ 2 انسانوں کا قاتل ہے تو خود اپنی ذات سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ صبح جب میں حسب معمول بیدار ہوئی تو پتا جی میرے کمرے میں آئے۔ انہوں نے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا اور میں جو غصے میں بھری بیٹھی تھی جوش میں آ کر گزشتہ رات کی تمام گفتگو بیان کر گئی۔ وہ میرے منہ سے سب باتیں سن کے بہت پریشان ہوئے۔ میں نے ان سے ان کی اس درندگی کی وجہ دریافت کی۔ پہلے تو وہ ٹالتے رہے اور ٹالنے کی کوشش کرتے رہے، پھر میرے بہت اصرار پر انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ گاؤں سے باہر گئے تھے تو ان کے بڑے بھائی یعنی تمہارے پتا جی نے میری ماتا جی کی عزت لوٹی تھی۔ واپس آ کر جب انہیں یہ معلوم ہوا تو انہوں نے تمہارے پتا جی کو قتل کر دیا۔ یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ میرے پتا جی نے کبھی زندگی بھر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور پھر یہ ذلیل حرکت تو کیا وہ اس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے انتہائی غصے میں کہا، رام گلزاری پہلے میری بات غور سے سن لو۔ انامکا نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر بعد میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ پتا جی نے مجھے مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ اب میں ہر وقت اس بات کی ٹو میں رہنے لگی تھی کہ کسی طرح مجھے تمام واقعات کی تفصیل پتہ چل جائے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ آدھی رات گزرنے کے بعد میری آنکھ کھلی۔ مجھے پیاس لگی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ پانی کے مٹکے صحن میں پڑے ہوئے تھے اور صحن میں جانے کے لیے پتا جی کے کمرے کے آگے سے گزرنا پڑتا تھا۔ میں ان کے کمرے میں روشنی دیکھی اور تجسس سے مجبور ہو کر دروازے کے پاس دبے پاؤں پہنچ کر کان لگا دیے۔ پتا جی اپنے دوست سے سرگوشی میں بات کرتے ہوئے تمہارے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ باتیں سن کے مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں اسی وقت کمرے میں گھس گئی اور جوش کے عالم میں پتہ نہیں کیا کچھ کہا میں نے۔ پتا جی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ میرا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے تمہیں بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو میں فاقے کر کے اپنی جان دے دوں گی۔ آخرکار پتا جی کو میری بات ماننی پڑی اور میں نے ان سے تمہاری زندگی کا وعدہ لے لیا۔ اب میں اکثر تمہارے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میں نے بہت بچپن میں تمہیں دیکھا تھا۔ تمہاری صورت تک میرے ذہن میں محفوظ نہیں تھی پر میری تصور نے تمہاری ایک مورتی تراش لی تھی۔ دوپہر جب میں نے اچانک تمہیں اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میں حیرت زدہ ہو گئی کہ تم ہو بہو وہی تھے جیسا میں نے تمہیں اپنے خوابوں میں دیکھا تھا۔ میں تمہیں دیکھتی رہ گئی۔ میں بہت خوش تھی اور اس خیال سے مجھے اطمینان تھا کہ شاید پتا جی مجھ سے میرے وعدے کا پاس کر کے تمہیں تمہاری جائیداد واپس کر دیں۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ان کے دوست کے ساتھ دیکھا جو کمرے میں جاتے ہوئے کچھ بات کر رہے تھے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ پتا جی کو اس کی ضرورت کب اور کیوں محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی باتیں کرتے دیکھ کر میں تمہاری طرف بھاگی کہ اس سے پہلے کہ کوئی خطرناک قدم اٹھائیں تمہیں یہاں سے واپس جانے پر آمادہ کر لوں۔ میں انامکا کی باتیں سن کر دیر دل میں اپنی غلط فہمی اور بدگمانی پر پشیمان ہو رہا تھا۔ پھر خود اس کی زبان سے ڈھکے چھپے انداز میں اقرار محبت سن کر میرے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ اس وقت اس کا ہاتھ پکڑ لوں اور سینے سے لگا لوں، مگر یہ وقت ایسی باتوں کے لیے نہیں تھا۔ میں نے اس سے بڑی ندامت کے ساتھ اپنی بدگمانی کی معافی چاہی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے دوبارہ سے ملنے کا وعدہ نہ کرو۔ آخرکار اس نے اگلے بدھ کو گاؤں سے باہر کھجوروں کے جھنڈ کے پاس نہر کے کنارے ملنے کا وعدہ کر لیا اور میں اس کی ہدایت پر برق رفتاری سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ 2 دن انتظار کرنا پڑا اور حقیقت یہ تھی کہ محبت کے 2 دن 2 سال سے کم نہ تھے۔ آخرکار بدھ آ گیا۔ میں چچا ٹنگو سے قریب کے گاؤں کے ایک میچ میں حصہ لینے کا بہانہ بنا کر اجازت لے کر چل پڑا۔ اب میرا رخ کھجور کے اس جھنڈ کی جانب تھا۔ میں نے یہ لمبی مسافت بڑی برق رفتاری سے طے کی اور دن کے 1 بجے قریب منزل مقصود کے قریب پہنچ گیا۔
ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر انامکا رتنا کماری ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ہم نے کسی خاص وقت کا تعین نہیں کیا تھا۔ رتنا کماری نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ دوپہر کو گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر آنے کی کوشش کرے گی۔ میں انتظار کرتا رہا۔ دوپہر گزری، سپہر ہو گئی۔ انتظار کا ایک لمحہ قیامت بن کے گزر رہا تھا لیکن وہ نہیں آئی۔ آخرکار جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو میں مایوس ہو کے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ ابھی میں اپنے گھوڑے پر سواری ہوا تھا کہ 6-7 گھوڑے سوار کھجوروں کے جھنڈ سے نکل کر میرے سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں غیر مسلح تھا اور معاملہ 1-2 سے نہیں بلکہ ایک دم 6-7 آدمیوں سے مقابلے کا تھا۔ چنانچہ میں نے ان کی بات ماننے میں ہی عافیت سمجھی۔ کچھ پوچھنے کی کوشش کی تو سختی سے ڈانٹ کر خاموش کرا دیا گیا۔ وہ مجھے گھیرے میں لیے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوئے اور کچھ دیر کے بعد مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے چچا کی سرخ حویلی سامنے نظر آئی، لیکن اس مرتبہ میں اس کے بیرونی حصے کی نہیں بلکہ عقبی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو کر انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جو شبہ میرے ذہن میں ان سواروں کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا اب وہ یقین میں بدل گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ مجھے اپنے ظالم چچا کے حکم سے پکڑ کے یہاں لایا گیا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ انہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ میں آج رتنا کماری سے ملنے آ رہا ہوں۔ رتنا نے محبت کے پردے میں بے وفائی تو نہیں کی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود ہی اپنے خیال کو غلط ثابت کیا اور اپنے غلط خیال کی تردید کی۔ معاملہ کچھ بھی ہو لیکن نتیجہ میرے سامنے تھا کہ میں اس کمرے میں قید تھا۔ چنانچہ پہلے یہاں سے رہائی کی تدبیر کرنی چاہیے، یہ سوچ کر میں نے کمرے کا جائزہ لیا مگر اس کمرے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جسے وہ لوگ بند کر گئے تھے۔ پھر میری نظر دروازے پر بنے ہوئے لکڑی کے روشن دان پر پڑی جو فرش سے تقریباً 12 فٹ اونچا تھا۔ اگر میں کسی طرح اس روشن دان تک پہنچ جاؤں تو بآسانی دوسری طرف نکلا جا سکتا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کے کونے میں موٹی سی پرانی چادر پڑی ہوئی تھی جو غالباً جانوروں کا چارہ وغیرہ لانے میں استعمال ہوتی۔ اچانک مجھے خیال سوجھا اور میں نے اس چادر سے کئی پٹیاں پھاڑ کر انہیں ایک دوسرے سے منسلک کر لیا۔ ایک چھوٹی موٹی سی رسی تیار ہو گئی۔ روشن دان میں ایک سلاخ لگی ہوئی تھی۔ میں نے رسی کو روشن دان کی طرف پھینکا اور آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد اس کا ایک سرا سلاخ کی دوسری جانب نکال کر کھینچنے میں کامیاب ہو گیا اور دوسرے سرے سے پھندا بنا کر اس کو نیچے کھینچا اور پھندا تنگ ہوتے ہی میں نے مضبوطی سے اس کو باندھ دیا۔ بہرحال اس کے بعد میں رسی کے سہارے روشن دان تک پہنچا۔ وہاں تک پہنچنے کے بعد اس سے باہر نکلنا کچھ زیادہ مشکل ثابت نہ ہوا۔ البتہ اوپر سے 12 فٹ سے کودنا خاصا مشکل کام تھا، لیکن یہاں بھی میں نے رسی ہی سے سہارا لیا اور کمرے سے نکل کر باہر کی جانب لٹکا کر نیچے اتر آیا۔ قید سے آزاد ہو کر مصلحتاً تقاضا یہی تھا کہ میں فوراً یہاں سے نکل بھاگوں، لیکن نوجوان خون جوش میں آ چکا تھا۔ مجھے چچا کی اس کمینگی پر شدید غصہ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جانے سے پہلے میں اسے سبق ضرور سکھاؤں گا۔ میں نے چچا کی تلاش میں کئی کمرے دیکھے لیکن حیرت کی بات تھی کہ پوری حویلی خالی پڑی ہوئی تھی۔ کئی کمرے دیکھنے کے بعد میں ایک بند کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے اس کے اندر سے کسی کی سسکیاں لینے کی اور رونے کی آواز سنائی دی۔ دروازے کی کنڈی باہر سے بند تھی۔ میں نے کنڈی کھول کر اندر قدم رکھا کہ مجھے انامکا کی شکل نظر آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو پہلے تو وہ حیرت زدہ ہو گئی اور اس کے بعد آگے بڑھ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے غور سے دیکھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور روتی ہوئی سرخ آنکھیں ملکچے کپڑے دیکھ کر میری ساری غلط فہمیاں صابن کی جھاگ کی مانند بیٹھ گئیں۔ اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، مجھے بچا لو رام گلزاری، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ معلوم نہیں پتا جی کو کس طرح پتہ چل گیا کہ میں تم سے ملنے والی ہوں۔ مجھے بچا لو رام گلزاری، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ معلوم نہیں پتا جی کو کس طرح پتہ چل گیا کہ میں تم سے ملنے والی ہوں۔ ماتا جی ماسی کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ پتا جی نے نہ صرف یہ کہ مجھے ان کے ساتھ
نہیں جانے دیا، بلکہ ان کے جاتے ہی مجھے اس کمرے میں بند کر دیا اور میرے پاس آ کر غصے سے پوچھنے لگے کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے آج رام گلزاری کو ملنے کے لیے بلایا ہے؟ مجھے تو غصہ آ گیا اور اسی تیش کے عالم میں نے انہیں بتا دیا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور سدا کرتی رہوں گی۔ انہوں نے مجھے بہت مارا، پھر اسے اپنے دوست کو بلا کر کہا کہ گاؤں کے پنڈت جی سے بات کر کے میری شادی کرا دیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آدمی کا انتخاب بھی کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اچھی سی مہورت نکالی جائے اور دھرم داس سے شادی کر دی جائے جو پڑوس کے گاؤں کے پٹواری کا لڑکا ہے اور بہت دن سے اس کا پتا میرا رشتہ مانگ رہا تھا۔ بہرحال جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے بھی غصے میں آ کر چیختے ہوئے صاف کہہ دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور اگر انہوں نے زبردستی کی تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی اور وہ میری لاش ہی دھرم داس کے سپرد کر سکیں گے۔ پتا جی نے یہ سن کر مجھے اور مارا، اور جب مار کر تھک گئے تو کمرے کی کنڈی باہر سے لگا کر چلے گئے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ کے گئے کہ اگرچہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اگر میں نے ان کے حکم کے آگے سر نہیں جھکایا تو وہ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیں گے۔ یہ کہہ کر رتنا کماری سسکیاں بھرنے لگی۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، نہیں تم فکر مت کرو انامکا، اگر بھگوان نے چاہا تو کبھی اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے۔ میں بھی تمہیں بہت چاہتا ہوں اور تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ چچا نے جو میرے اور میرے والدین کے ساتھ کیا ہے وہ تم بھی جانتی ہو، لیکن میں نے محض تمہاری محبت کے خاطر یہ سوچا تھا کہ اگر چچا خوشی سے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں گے تو میں ان سے انتقام لینے کا خیال دل سے نکال دوں گا، لیکن اب اگر وہ تمہاری شادی زبردستی کسی اور سے کرانا چاہتے ہیں تو میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ جان کی بازی لگا دوں گا، لیکن تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ رتنا کماری نے پرعزم سے لہجے سے کہا، تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ تمہارے پتا جی راضی خوشی تمہاری شادی میرے ساتھ نہیں کریں گے۔ میں چاہوں تو تمہیں پانے کے لیے انہیں مقابلے کے لیے بھی للکار سکتا ہوں، مگر میں تنہا ہوں، جبکہ بہت سے بدمعاش اور غنڈے تمہارے پتا جی کے ساتھی ہیں۔ بھگوان کی سوگند، مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، مرتے مرتے بھی 2-4 کو ساتھ لے جاؤں گا، مگر اس میں خون خرابہ ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، جس کے بعد میں تمہاری مرضی کے خلاف شادی کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا، یا پھر تم جان دے دو گی۔ ہم دونوں مر جائیں گے، لیکن ہمارے دشمن زندہ رہیں گے۔ یہ بات مجھے گوارا نہیں ہے۔ بہترین تدبیر یہ ہے کہ ہم یہاں سے دور چلے جائیں، کسی ایسی جگہ جہاں تمہارے پتا کا ہاتھ نہ پہنچ سکے، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ رتنا کماری ہچکیاں لینے لگی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا کہ اس طرح اس کے اور اس کے خاندان پر کلنک کا ٹیکا لگ جائے گا۔ کچھ بھی ہو رتنا کماری، تمہارا باپ کو دنیا والے کتنا ہی باعزت سمجھے، مگر اس نے جو کچھ کیا ہے وہ میں جانتا ہوں اور تم بھی اور بھگوان بھی جانتا ہے۔ یہ جرم بھی بہت سنگین ہے۔ ہم گھر سے بھاگ کر کوئی گناہ نہیں کرنے جا رہے، بلکہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پاپ نہیں ہے۔ آخرکار رتنا کماری میرے سمجھانے بجھانے پر، میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ بہرحال ہر طرف سے خطرہ تھا۔ اس نے چند جوڑی کپڑے اور زیور وغیرہ لینے چاہے، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ رتنا کے دل میں خیال پیدا ہو کہ مجھے دولت کی طمع ہے۔ بہرحال اس کا اثر میرے چچا پہ بھی پڑ سکتا تھا۔ وہ تیار ہو کر آ گئی اور میں اسے ساتھ لے کر دروازے سے نکلا تو میں نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا اور ہم گھوڑے کی طرف چل پڑے۔ میرا گھوڑا برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ رتنا کماری، میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ کھجوروں والے جھنڈ کے پاس پہنچ کر میں نے اپنے گھوڑے کا رخ ایک دوسرے راستے کی جانب پھیر دیا، اور میں اس راستے کے بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا، بلکہ میرے ذہن میں صرف یہ خیال تھا کہ جیسے ہی میرے چچا کو پتہ چلے گا کہ ہم دونوں فرار ہو چکے ہیں، وہ قدرتی طور پر یہ سوچے گا کہ میں اسے لے کر اپنے گاؤں گیا ہوں گا، اور پھر وہ ہمارا تعاقب کرے گا۔ اسے یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہم کوئی دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارے سامنے ایک نئی منزل تھی۔ چچا ٹنگو کے دیے ہوئے پیسے میرے پاس موجود تھے، چنانچہ ان سے بھی میرا کام چل سکتا تھا۔ بہرحال ہم رات بھر سفر کرتے رہے۔ راستے میں 1-2 چھوٹی چھوٹی آبادیاں ملی، مگر ہم نے وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح قریب ہم ایک دوسرے بڑے گاؤں میں پہنچ گئے، لیکن تھکن کے مارے برا حال تھا۔ گاؤں کے ابتدائی سرے پر ایک مندر نظر آ رہا تھا۔ اس مندر میں داخل ہو گئے، وہاں کے پجاری کو بتایا کہ ہم دونوں پتی پتنی ہیں اور کچھ عزیزوں سے ملنے جا رہے ہیں۔ بہرحال میں نے بس یوں ہی جانے
پوچھے بغیر ایک بستی کا نام لے لیا تھا۔ تلسی بستی کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے تھے، بس اتنا پتہ تھا کہ وہ شمال میں کسی طرف واقع ہے اور ہم شمال ہی کی جانب سفر کر رہے تھے۔ بہرحال پجاری نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ اس نے مندر ہی کے ایک حصے میں ہمیں ٹھہرایا، کھانے وغیرہ کا بندوبست کیا۔ یہاں کچھ وقت آرام کرنے کے ہم آگے چل پڑے۔ اس طرح 2 راتیں اور 1 دن کا سفر کرنے کے بعد ہم ایک اور گاؤں میں داخل ہو گئے۔ کچھ وقت اسی گاؤں میں قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ گاؤں کے آدھے سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی، دوسری قوموں کے لوگ بھی یہاں آباد تھے۔ ہم نے گاؤں کے ایک پنڈت کے یہاں قیام کیا اور 1-2 دن رہنے کے بعد جب میں نے محسوس کیا کہ پنڈت اوم پرکاش ایک بہت شریف اور ہمدرد آدمی ہے تو اسے اپنی پوری داستان سنا دی۔ اوم پرکاش نے سارے حالات سن کے بڑے افسوس کا اظہار کیا، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اس طرح گھر سے بھاگ کر ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ بہرحال اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ گاؤں والوں کو یہی بتاؤں گا کہ میرے دور کے رشتہ داروں میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے، پھر میں کوئی اچھی مہورت دے کے تمہارا بیاہ کر دوں گا۔ اگلے ہفتے نہایت خاموشی اور سادگی کے ساتھ اوم پرکاش نے ہمیں پتی پتنی کے بندھن میں باندھ دیا۔ میری اور رتنا کماری کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی آرزو پوری ہو چکی تھی۔ پنڈت اوم پرکاش خود برہمچاری تھا اور اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ میں نے چاہا کہ میں شادی کے بعد اپنی جھوپڑی بنا لوں، لیکن پنڈت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ وہ ہم سے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ کچھ دن کے بعد چوکیداری کی نوکری دلوا دی۔ حالانکہ اس گاؤں میں چوری چکاری کا تو کوئی ڈر نہیں تھا، پھر بھی گاؤں والے ایک چوکیدار رکھنا چاہتے تھے۔ دوسرا چوکیدار بیمار ہو کے مر گیا تھا۔ پنڈت اوم پرکاش کے مکان سے کچھ دور اسی گلی میں ایک بہت عمر رسیدہ بزرگ رہا کرتے تھے، جنہیں گاؤں کے لوگ بابا جلالی کہتے تھا کہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کے قبضے میں موکل ہیں، جن سے وہ ہر کام لے سکتے ہیں۔ ان کا روح سے بھی رابطہ ہے، اکثر روحیں ان کے پاس آتی رہتی ہیں۔ آبادی کا ہر شخص، خواہ وہ کسی بھی دین دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ انہیں بڑی عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب وہ کبھی راستے سے گزرتے تو لوگ خاموشی سے کھڑے ہو جاتے، انہیں سلام کرتے، اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تو وہاں سے ہٹتے۔ وہ خود بھی ایک بہت نیک طبیعت انسان تھے۔